السلام علیکم دوستوں، وہی ویڈیو میں نے کنٹینیو کی ہے۔ ابھی اس کے اوپر میں نے ایک میپ کی زی فائل میں جو میرے ساتھ پڑا ہوا تھا، ابھی اس کے اوپر ہم ایک میپ بنائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر میرے پاس یہ ایک میپ ہے پریکٹس سیشن کے لیے، ایک ایریا میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، وہ ایریا سلیکٹ کرتا ہوں جو کہ میرے ساتھ ویریشن بہت زیادہ ہے۔ یہ والی ایریا ٹھیک ہے کہ اس میں ہمارے پاس فالٹس بھی ہے اور فورس بھی میں، تو یہ والی ایریا، تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر سب سے پہلے ہم وہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی باؤنڈری لائنز مارک کرتے کہ ہمارے پاس یہ باؤنڈری لائنز ہوں گے۔ اس کو ادھر سے لے کر ہمارے پاس اس کو ادھر ہم نام بھی دے سکتے ہیں، میپ پریکٹس میپ۔ اس کی ہم ویڈتھ زیادہ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ اگر میں اس کو بلیک کر دوں تو یہ ہمارے پاس یہ ریجن ہوگا پریکٹس کے لیے۔ ہمارے پاس یہ بلوش، فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس یہ ایریا ہے ہمارے پاس میپ کو ڈرا کرنے کے لیے۔ اگر میں اس کے اوپر ایک میپ کو کر دوں تو ادھر ہمارے پاس ایک بلوش لائن ہے، ایک یہ والا لائن ہے، ایک یہ والا لائن ہے، ایک یہ والا لائن ہے۔ تو ادھر اس کے انڈیکس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے فارمیشن ہے۔ جو بلو والے میرے خیال سے یہ ہمارے پاس پرمین کے راکس ہے، تو برڈ ننڈوک ور سردائی، اور جو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پٹالا یہ والی فارمیشن ہے جو ڈارک براؤن ہے یا ڈارک ریڈ ہے۔ تو ہمارے پاس اس میپ میں ہمارے پاس یہ ان کے ڈیپ ڈائریکشن ہو گئے۔ ہمارے پاس ایک صحیح ہمارے پاس جو بلو ہے یہ ہمارے پاس پرمین کے راکس ہے، اور یہ ہمارے پاس ساٹرنچ فارمیشن ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے ادھر ہمارے پاس ایک فالٹ مارک کیا ہے، تھرس فالٹ، جو کہ ہمارے پاس ان پرمین اور جوریسک جوریسک دتا فارمیشن، اور ہمارے پاس یہ جو بلوش ہے ہمارے پاس یہ جو ریڈش ہے ہمارے پاس یہ پیلیوسین کے پٹالا فارمیشن ہے، اور یہ جو ہمارے پاس یہ مری فارمیشن ہے، اور یہ میرے خیال سے ہمارے پاس کریٹیشس کے راک سے۔ تو جو ساٹرنچ فارمیشن ہے یہ تھرسٹ ہوا ہے ہمارے پاس جوریسک کے اوپر اور کریٹیشس کے اوپر اور پرمین کے اوپر یہ تھرسٹ ہوا ہے۔ تو اس میں ہم ووونگ کر سکتے ہیں۔ اس کو اگر میں یہ کروں تو یہ ہمارے پاس یہ والی جو ریڈش ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ساٹرنچ فارمیشن ہے، تو اس لیے یہ ریڈش ہے کیونکہ ہمارے پاس ساٹرنچ فارمیشن میں 3 ممبر ہیں، بنیاوالا، بندرگس اور سہیوال۔ جو ہمارے پاس بندرگس ہے اس میں جپسم ہے، تو جپسم بھی ہمارے پاس ریڈش ہے، مالویم ریڈش ہے، اور بنیاوالا جو سالٹ ممبر ہے وہ بھی ہمارے پاس ریڈش ہے۔ پھر ہمارے پاس اس کی اوپر ہمارے پاس یہ پنک کلر ہے، تو ہمارے پاس یہ پنک کلر ہمارے پاس
دتا فارمیشن ہے. پھر ہمارے پاس یہ والی جو ہے ہمارے پاس ریڈش مری فارمیشن ہوگا. ہمارے پاس یہ مری فارمیشن ہے. اور پھر ہمارے پاس یہ جو روک ہے ہمارے پاس یہ پرمین کے راکس ہیں. تو میپ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم لیئرز لگاتے ہیں. فار ایگزامپل یہ والے سب سے پہلے ہم فالٹ کو مارک کرتے ہیں. یہ بالکل اس کے ساتھ ٹچ کریں. یہ ہمارے پاس ایک ترس فالٹ ہے. یہ صرف پریکٹس کے لیے تاکہ پریکٹس ہمارا ہو جائے. یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس فالٹ ہمارے پاس ہے. تو اس طرح ہم کرتے ہیں کہ اس کو نام دیتے ہیں کہ فالٹ ترس فالٹ. ترس فالٹ تک ہمیں پتہ چلے کہ ترس فالٹ کلر ہم اس کو دیتے ہیں یہی بس یہی کلر ٹھیک ہے اور 2 ویٹ ٹھیک ہے. تو یہ ہم اوکے کرتے ہیں. اس طرح میں کرتا ہوں کہ سب لیئرز میں ڈرا کرتا ہوں اور تاکہ اب یہ ویڈیو لانگ نہ ہو جائے. پھر اس کے اوپر پھر ہم بعد میں کام کریں گے. سب پہلے لیئرز میں مارک کرتا ہوں. یہ میں نے لائنز اس کے اوپر ہم نے ڈرا کر لیے. یہ جو ہمارے پاس یہ ترس فالٹ ہے جو ترس فالٹ کی یہ براؤنش ہمارے پاس ٹرنچ فارمیشن ہے جو کہ پریکیمبرین ایج ہے. وہ ہمارے پاس لیگونل کائنڈ آف سیٹنگ ہے. اس کا کوئی گروپ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی فارمیشن ہے اور اس میں 3 ممبرز ہیں بینیوالا بندرکس ساہیوال. جو ہمارے پاس بینیوالا ہے ہمارے پاس اس میں سالٹ بہت زیادہ ہے. بندرکس میں جپسم ہے. ساہیوال میں مال ممبر ہے اور ہمارے پاس اس میں کیورائٹس بھی ملتے ہیں. ایک پیپر میں نے ریڈ کیا تھا اقبال 1988 کا 1998 اس طرح کوئی پیپر تھا. اس میں کیورائٹس ہمارے پاس وہ ہمارے پاس الکلائن رچ راکس ہیں جس کا مطلب ہے کہ الکلائن رچ ہے تو سوڈیم زیادہ ہوگا پوٹاشیم کیلشیم سے اور یہ ہمارے پاس ریفٹ انوائرمنٹ شو کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ریفٹنگ ہوئی ہے اور الکلائن اس میں انٹروژن ہوئی ہے اور پھر لیگونل کائنڈ آف سیٹنگ ہوا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرنچ فارمیشن سیکوینس ریڈیوگرافی کی پرسپیکٹیو میں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ٹرانسگریشن شو کرتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹرنچ فارمیشن تھوڑی بات میں اس طرح ایڈ کر دوں تاکہ نالج بھی حاصل ہو جائے اور سافٹ ویئر کے اوپر بھی آپ کا کمانڈ حاصل ہو جائے. پھر ہمارے پاس یہ جو ہے ہمارے پاس ایک کوارٹرنی جو ریسنٹ ڈپازٹس ہے. پھر ہمارے پاس یہ تو ترس فالٹ ہے اور اس کے درمیان ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ٹرنچ فارمیشن ہو گئے. پھر ہمارے پاس جوریسک کے راک سے دتا فارمیشن. اگر آپ کا کوئی ایک لائنز مس ہو رہا ہو اور آپ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے لائن کو جوائن کرنا ہے تو بلو لائن جو ہمارے پاس جوریسک کی اس پر رائٹ کلک کر کے پراپرٹیز میں جائیں اور اس کو یہاں سے لے کر اس کو یہاں جوائن کر سکتے ہیں. اس کے رائٹ کلک میں یہ غائب ہو جاتے ہیں اور جو ہمارے پاس لیفٹ کی ہے اس میں یہ ایڈیشن ہوتی ہے اس لیئرز کی. فار ایگزامپل اگر میں رائٹ کلک کروں تو یہ غائب ہو جائے گا یا یہ ہمارے پاس ریموو ہو جائے گا. اگر میں اس کو ادھر ہمارے پاس لیفٹ کی ماؤس کا ہم وہ کرے تو ہمارے پاس ادھر ایڈیشن ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جوریسک کے راک سے دتا فارمیشن ہے اور دتا فارمیشن جو ہمارے پاس بروچ گروپ ہے اور ہمارے پاس جو جوریسک ہے مگر
ارلی جوریسک ہے اور یہ ہمارے پاس فلوئل ڈپازٹس اور ڈیلٹائک کینڈ آف سیٹنگ اور کیونکہ ہمارے پاس اس میں ویریگیٹڈ کلرز راکس ملتے ہیں. ویریگیٹڈ کلرز کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس میں ٹرانسگریشن ریگریشن کے بہت زیادہ کوسٹل پلین پر اگر کوئی راک ایکسپوز ہو، اگر کوسٹل ریجن پر اگر کوئی راک ڈپازٹ ہو اس میں ویریگیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم پرمین میں سردئی فارمیشن دیکھیں اس میں ویریگیٹڈ کرے کیونکہ وہ کوسٹل ریجن پر ڈپازٹ ہے. دتا فارمیشن میں فائر کریونگ بھی زیادہ ہے اور کولڈ ڈپازٹ کی بھی وہ ہے، اور یہ ہمارے پاس ریگریشن میں فارم ہوا ہے جو دتا فارمیشن، کیونکہ ہمارے پاس فلوئل ڈومیننٹ ہے اور ہمارے پاس کوسٹل ریجنز ہے. اور اس کی جو لیٹ پارٹ ہے ادھر ہمارے پاس کولڈ ڈپازٹ، اس مطلب ہے کہ لیٹ سٹیجز میں یہ ٹرانسگریشن ادھر ہو رہی تھی. تو ہمارے پاس یہ جوریسک کے راکس ہو گئے. پھر ہمارے پاس جو یہ والے راکس ہیں یہ ہمارے پاس مایوسینس اور پیلیوسین کے راکس ہیں جو کہ ہمارے پاس اور وہ والے چیراڈ گروپ اور مکڑوار گروپ، پٹالا، نمن سکیسر، چورگلی، نمن سکیسر، چورگلی، وہ والے جو پیلیوسین کے راکس ہیں ہنگولوکاٹ، پٹالا، اور مایوسین کے نمن سکیسر، چورگلی، یہ والے راکس ایکسپوز ہیں. اس میں ہمارے پاس جو پٹالے وہ ڈیپ میرین اوشن میں ڈپازٹ ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈیپ میرین کے شیلز ہے. ریڈولرین رچ ہمارے پاس مڈ سٹون ہے. پھر ہمارے پاس لوکاٹ ہے، وہ بھی ہمارے پاس ریم کائنڈ آف سیٹنگ ہے. انر ریم اور لیگونل اور انر شیلف کائنڈ آف سیٹنگ ہے. پھر ہمارے پاس ہنگو فارمیشن پٹالا. پھر ہمارے پاس سب سے لوور ہنگو فارمیشن جو کہ کولڈ ڈپازٹ ہے ٹرانسگریشن میں. جتنے بھی پیلیوسین کے راک ٹرانسگریشن میں فارم ہوئے ہیں. ہمارے پاس ہنگو فارمیشن ہے جو کولڈ ڈپازٹ کلاسٹک رچ کوسٹل پلین پر ڈپازٹ ہوا ہے. پھر ہمارے پاس ایوسین کی جتنے بھی فارمیشن ہیں وہ شیلف کے اوپر ڈپازٹ ہوئے اور ہمارے پاس شیلف کے اوپر ڈپازٹ ہوئے اور ہمارے پاس سب لائم سٹونز ہیں. اور ایوسین میں ٹرانسگریشن گلوبلی سی لیول رائز تھا. پھر ہمارے پاس ایوسین کے اوپر ہمارے پاس مایوسین جو مری فارمیشن ہے اور مایوسین ہمارے پاس ابھی ہمالیہ مولیجز کی سیڈیمنٹ شروع ہو گئے. تو مطلب ہے کہ چورگلی ہمارے پاس لاسٹ میں رین یونٹ تھا ساٹھ رینج میں، مگر ہمارے پاس کوہاٹ بیسن میں پھر کوہاٹ لائم سٹون ہمارے پاس لاسٹ میں رین یونٹ ہے. یہ والی جو پیلیوسین راکس ہے اس کا اگر میں پاپولیس کروں ادھر ہمارے پاس اس کو میں ادھر جوائن کروں تو یہ ٹھیک ہوگا. اچھا پھر ہمارے پاس یہ جو یلو ہے یہ مایوسین کے راکس ہیں. تو ادھر اس کے ساتھ میں اگر آپ ماؤس کے ذریعے کر سکتے ہیں ادھر بھی آپ کر سکتے ہیں ادھر، تو اس کے ساتھ میں یہ جوائن کر سکتے. پھر ہمارے پاس یہ جو ریڈ ہے یہ پرمین کے راکس ہیں اور پرمین ہمارے پاس لیٹ بھی میں اور ارلی بھی میں. جو لیٹ ہے ہمارے پاس ارلی ہمارے پاس نیلاوہان گروپ ہے اور پھر جو لیٹ ہے زلوج گروپ ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس توبرا جو گلیشیر کی ڈپازٹ ہے. پھر ہمارے پاس ڈنڈور جو میرین کی ڈپازٹ ہے اور پھر ہمارے پاس ورچا. پھر ہمارے پاس فلوئل بریڈڈ میانڈرنگ کے ڈپازٹس ہیں اور پھر ہمارے پاس سردائی جو کہ کوسٹل پلین کے اوپر ڈپازٹ ہوا ہے. پھر ہمارے پاس اس کی ڈپازٹ سے ورگل چلو جو کہ ہمارے پاس شیلف کی ڈپازٹ سے اور ٹرانسگریشن ہو رہی ہے. پرمین کے اوپر ہمارے پاس جتنا بھی راکس ہے وہ ٹرانسگریشن کے اوپر بنائے. اور سب سے لاسٹ ہمارے پاس جو چترو ہے اس کے اوپر ہمارے پاس پی ٹی بون بھی ہے جو کہ پرمیو پرائس سے جو ایکسٹینشن ہوئی ہے 80%. پھر ہمارے پاس اس کی اور ہمارے پاس میوانی کے درمیان پھر ہمارے پاس پی ٹی بونری اور ٹرائسیک کے راکس ہیں. تو یہ تو میں بہت کم بات ہے کہ اس کے اوپر میں
घंटों घंटों बहस कर सकता हूँ, मगर अभी ये मैप पर तवज्जो देते हैं कि हमारे पास ये लेयर्स अब बन गए एक मैप के लिए। तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो फिर अब जब आप मैप बनाएंगे तो इसमें आप देखिए तोड़ तोड़ से पेज ये परमियन में फिर ये मेरे ख्याल से जो दरमियान में है, ये मेरे ख्याल से ये हमारे पास वो उसके रोक से अगर मैं इसमें ये एक और भी लेयर फॉर्म ड्रा करूँ तो ये हमारे पास इंक्लाइन है, और इंक्लाइन में जो परमियन के ऑर्डर रॉक है हमारे पास अ, ये जो इसकी जो साइड वाइज है हमारे पास ये लाइट ब्लू है, और दरमियान में ओल्ड रॉक है। तो अगर दरमियान में हमारे पास अम कर दें, इधर हमारे पास अगर इधर अम फॉर्मेशन कर दें तो इसकी साइड ऊपर हमारे पास छिद्र होगा, क्योंकि हमारे पास इंक्लाइन के कोर पर ओल्डर रॉक होते हैं, और जो हमारे पास अ, इसकी हमारे पास साइड वाइज है तो वो हमारे पास हैंगर रॉक है। तो ये चीज़ें आप सब कर सकते हैं, ये हमारे पास बहुत चीज़ होगा, इसमें मैं ज्वाइन करता हूँ। तो इधर इसको मैं नाम देता हूँ कि हमारे पास अ, ये परमियन ओल्डर रॉक्स, क्योंकि दरमियान में है परमियन ओल्डर रॉक्स। और इसका अगर मैं एक कलर पिंक कर दूँ तो अगर आप इधर से इसको ये करें तो ये इधर से फिर मूव होगा, अगर आप इधर से इसको मूव तो ये फिर इधर से मूव होगा। तो ये हमारे पास परमियन की ऑर्डर रॉक हो गए, जो कि हमारे पास अनफॉर्मेशन भी हो सकता है, अर्ली परमियन भी रॉक सीविंग हो सकते हैं। तो इंक्लाइन है तो हमारे पास तो ओल्ड रॉक दरमियान, क्योंकि हमारे पास इधर ट्रस्ट फॉल्ट है, और जो ट्रस्ट फॉल्ट जितने ज़्यादा होंगे हमारे पास इंक्लाइन बनेंगे। इधर हमारे पास ये जो रेड है इसको अगर मैं नाम देना चाहता हूँ कि ये हमारे पास परमियन यंगर रॉक, ये हमारे पास परमियन की यंगर रॉक से, और ये वाले कलर अगर मैं देना चाहूँ तो ये हमारे पास ये हो गई। ये तो मैं फॉर्मेशन की डिटेल दे दिया मैप के ऊपर। अगर हम इसमें डेप्थ स्ट्राइक का वो कर दे, फॉर एग्जांपल ये वाली, ये हमारे पास अ, अगर एक ये दे दे नाम, अगर हम ये नाम दे दे कि हमारे पास ये डेप हो रहा है, फिर बाद में हम देखते हैं कि कौन से डायरेक्शन पर डेप हो रहा है और कौन से एंगल पर हो रहा है। तो इसको फिलहाल हम वन नाम देते हैं, मगर आप इसमें अ, ये भी कर सकते सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक हो गया। फिर हमारे पास अ, एक दूसरा डेप हम लेते हैं, अगर मैं इसको दूसरा डेप हम ये ले लेंगे, डेप टू। डेप टू है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और साउथ ईस्ट का है, तो हमारे पास इसकी जो डेप है ईस्ट ये है हमारे पास ईस्ट साउथ। तो ईस्ट साउथ के दरमियान पर ये डेप कर रहा है, और तकरीबन हमारे पास 40 डिग्री के ऊपर हम ये डिप कर रहा है, और इसका डिप डायरेक्शन होगा हमारे पास 270 से लेकर 360 के दरमियान में, और ये बिल्कुल हमारे पास दरमियान में, तो 280 310 इस तरह इसके डेप डायरेक्शन होगी। फिर बाद में हम ये करेंगे एक डेप डायरेक्शन हम ये भी
हमारे पास 3 हो गया। तो इसका जो डेप्थ डायरेक्शन है हमारे पास, अगर ये नॉर्थ है और ये हमारे पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये हमारे पास ये वेस्ट है। तो वेस्ट और साउथ के दरमियान हेड कर रहा है हमारे पास 30 डिग्री के ऊपर, बल्कि इस तरह इसको हम नाम नहीं दे सकते कि हमारे पास 30 के ऊपर डेप्थ कर रहा है। और हमारे पास इसका जो डेप्थ डायरेक्शन होगा वो हमारे पास 270 और 270 और 80 के दरमियान होगा। और ये 270 के साथ बहुत नज़दीक है, साउथ के ऊपर बहुत नज़दीक है। तो 190 190 190 इसका डेप्थ डायरेक्शन है। इस तरह अगर अगर मैं 1 के ऊपर चला जाऊँ तो 1 के ऊपर चला जाऊँ तो हमारे पास, अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ कर दूँ ये वाली, तो इसका जो सबसे पहले डेप्थ एंगल है तो हमारे पास ज़रा शेलो है। तो ये हमारे पास इसका डेप्थ 20 होगा। और जो डेप्थ डायरेक्शन है वो हमारे पास, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो ये भी वेस्ट साउथ के दरमियान कर रहा है डेप्थ। और इसका जो होगा हमारे पास वेस्ट के साथ नज़दीक है। तो 180 190 1 200 होगा। ये मेरे साथ ये 2 का, ये मेरे साथ साउथ के साथ बहुत नज़दीक है। तो ये इसका डेप्थ डायरेक्शन 190 नहीं 270 साथ नज़दीक, तो 230 होगा। और फिर हमारे पास आ, ये 2 नंबर है। तो इसका जो डेप्थ है बहुत स्टीप है। तो इसका मैं अगर इधर ये ले लूँ 4, अगर मैं इधर ये ले लूँ, इसका जो डेप्थ एंगल है 60, बहुत स्टीप है। और हमारे पास डायरेक्शन इसका अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ईस्ट साउथ के दरमियान कर रहा है। तो हमारे पास साउथ के साथ नज़दीक कर रहा है, तो 310 है। तो ये हमारे पास इसका ये लोग फील्ड में करते हैं, मगर ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं गूगल अर्थ के ऊपर विजुअलाइज कर रहा हूँ। ये फील्ड पर लोग बटन कंपास से करते हैं, उससे एग्जैक्ट वैल्यू आते, क्योंकि इसी डेटा के ऊपर फिर हम मूव में बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि अगर मूव में आप ट्रांसैक्शन बनाएं तो उस पर हमारे पास अगर आपने ट्रांसैक्शन के ऊपर काम करना है और आपका डेप्थ एंगल डेप्थ डायरेक्शन गलत है तो पूरा ट्रांसैक्शन गलत हो सकते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मैं तो पूरा प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया। अब इस तरह हम करते हैं कि हमारे पास एक एड फोल्डर करते हैं और फोल्डर का नाम देते हैं मैप, प्रैक्टिस मैप करते हैं। इसको मैं ऊपर इसको मूव करता हूँ, ये यहाँ से ये। और प्रैक्टिस मूव में जितने भी लाइन्स हैं इसको मैं इसके अंदर एडजस्ट करता हूँ। सही, ये हो गया मेरा मूव, मेरा मैं प्रैक्टिस का फोल्डर। एक और फोल्डर मैं बनाता हूँ डेप्थ डेप्थ एंगल और डेप्थ डायरेक्शन की प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ मैं ये जितने भी 3 डेप्थ डायरेक्शन और डेप्थ एंगल में लिए हमारे पास ये प्रैक्टिस हो गया। इसको मैं सेव प्लेस कर, तो ये आप इधर से नहीं कर सकते, सेव प्लेस सेव माय प्लेस आप इधर से नहीं कर सकते। राइट क्लिक करके हमारे पास
सेव माई प्लेस, और ये जो हमने इधर एक जो सॉफ्टवेयर का फोल्डर खोला है मैप प्रैक्टिस केएमजी में, ये अभी सेव एज अ टाइप होगा, तो ये सेव हो गया। फिर हमारे पास अगर इसको भी मैं सेव एज अ प्लेस कर दूँ डेप प्रैक्टिस, तो ये भी सेव हो गया। तो हमारे पास गूगल अर्थ में काम ख़त्म हो गया, और ये बस जितने भी हमारे पास गूगल अर्थ में ये काम है, और अभी इंशाल्लाह जीआईएस के ऊपर आएंगे, जीआईएस के ऊपर लाएंगे, काम करेंगे। तो जीआईएस के ऊपर हम पहले सबसे पहले ये मैप के जितने भी लाइन्स हैं इसको उधर हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन टूल से हम लेयर फॉर्म में केएमजी को लेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जीआईएस के ऊपर हम फिर मैप ड्रा कर सकें, और मैप किस तरह ड्रा करते हैं वो भी करेंगे। फिर इसी मैप की क्रॉस सेक्शन व्यू में हम निकालेंगे, और फिर आखिर में हम पूरा ड्रा के ऊपर आएंगे। तो ये सब काम हम करेंगे, टाइम लगेगा मगर हम ये सब काम करेंगे। इसके अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं इसको ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये ऑफ हो गया। तो ये है हमारे पास गूगल के जितने भी काम दिए गए हमने कर लिए। अभी जरा ये जीआईएस ओपन हो जाए, इस पर इसके ऊपर हम ये कन्वर्जन टूल लगा कर इसको जितने भी मैप्स के लेयर हुए हम इसको अभी उधर कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास जो वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास पर्शियन गल्फ और मेडिटेरियन सी के ऊपर हमारे पास इधर हमारे पास एक गेट है। तो इस पर हमारे पास बहुत वो भी होती है कि हमारे पास अगर किसी ने ये जगह पकड़ ली तो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिस्ट जोन बन जाएगा। और ये भी हमारे पास पर्शियन गल्फ ये है, और ये हमारे पास दूसरा गल्फ है। गल्फ उसी चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास नैरो ओशन हो और डीप सी जगह, तो इसको गल्फ कहते हैं। ये हमारे पास पर्शियन गल्फ है, और ये हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इधर ऑफ शोर जो रिजर्व वो इधर हमारे पास है। और कंटिन्यूसली ईरान और सऊदी अरब इसके ऊपर कोल्ड वार उसकी जारी है, और इधर भी कोल्ड वार जारी है, क्योंकि हमारे पास ये देखिए हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है बिटवीन दी अदर वर्ल्ड, जो हमारे पास ये है, और ये हमारे पास इंडियन ओशन है। तो वर्ल्ड 90% तजारत यहाँ से होती है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई सामान इधर से लेकर इधर से अगर कोई लेना चाहते तो इधर हमारे पास नॉन इकोनॉमिक होगा, बहुत टाइम लगेगा, और इधर से आ जाए तो फिर हमारे पास डिस्टेंस में होगा, तेल की खर्च भी उनका बहुत कम होगी, और टाइम भी नहीं लगेगा। और दूसरा हमारे पास ये वाला जो गेट है जो कि हमारे पास अभी मैं ज़रा नाम भूल चुका हूँ, इधर एक दूसरा गेट है जो कि क्यूबा के ऊपर है, और आपने चेक वगैरह का वो सुना है कि उधर हमारे पास अमेरिका इस पर कब्जा जमाना जाता, मगर वो इस पर खुश नहीं था और इसके खिलाफ खड़ा हुआ था। तो अभी क्यूबा रिच कंट्री, क्योंकि हमारे पास उसी में ये गेट पास होता है, और दो ओशन को मिलाते हैं, इसको इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। एक हमारे पास अटलांटिक ओशन, पर्शियन जो पैसिफिक ओशन है, इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बनाती है, और जितना भी जगह इधर से होती है और सारा फायदा क्यूबा को जाती है। अगर ये चेक वगैरह क्यूबा के लिए ये इतना बड़ी कुर्बानी नहीं देता तो फिर अमेरिका इस पर हमला करता हो, और अमेरिका इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता। मगर कुछ लीडर इस तरह होते हैं कि अपने
ملک اور قوم کے لیے خدمت کرتے ہیں. تو اور بھی بہت سے اس ریجن کے اوپر بہت سے باتیں ہیں جو کہ بہت مزے کی ہیں اور تاریخ میں جس کو ہم سیکھنا چاہیے. فار ایگزامپل ادھر اگر ہم ایک بات کریں کہ جتنے بھی منگولز ہیں ادھر جو انڈینس کو اس لیے حملہ کر دیتا کہ ادھر سے ویجیٹیشن اور کیونکہ پہلے زمانے میں جو سب سے ضرورت چیز تھی وہ ہمارے پاس ویجیٹیبلز اور اس کی ضرورت تھی. تو سب یہاں اس لیے حملہ کرتے تاکہ یہ گرین اب یہ دیکھیں یہ سب گرین ہے اور یہ سب خوش علاقے ہیں. اور آج کل دور ہوتے انڈسٹریل دور ہے کیونکہ سب لوگ اوپر ادھر جا کر یورپ میں انڈسٹریز کے لیے طرف جا رہے ہیں. مطلب اس وقت بہت رائس اور ویجیٹیبل کے اوپر تھا. تو جتنے بھی پٹھان لوگ تھے تو یہ اسی بارڈر پر قائم تھے پٹھان لوگ. تو یہ پٹھان لوگ ادھر حفاظت کرتے تھے انڈیا کے مغل دور میں کہ تاکہ کوئی حملہ نہ کرے. تو اب بھی پٹھان لوگ ہمیشہ اسلحہ اور ہمیشہ چوکن نہ رہنا اور بہادر یہ چیزیں اس میں پائی جاتی تھی کہ اس وقت سے ان لوگوں کا کام ہے کہ بارڈر پر حفاظت کرنا اس کے ابا و اجداد. تو اس لیے اس بورڈ پر یہ لوگ کام کرتے تھے مورچے ہو گئے حفاظت کے لیے تاکہ یہ انڈین جتنے بھی گرینش ہے اس کو حفاظت کر رہے منگول سے. اچھا ہمارا یہ اوپن ہو گئے. تو سب سے پہلے ادھر ہمارے پاس ایک کنورژن ٹول ہے. اس میں ذرا ٹائم لیتا ہے. کنورژن ٹول اوپن کرتے ہیں. اس میں یہ ٹولز ایک ہمارے پاس بار ہے اور ٹول بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس اگر آپ جیوگرافی کے اسٹوڈنٹ ہو آپ ہائیڈرولوجی کرنا چاہتے ہو ڈیفورسٹیشن یہ سب ٹول بار اس میں ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو اس میں ایک ٹول کنورژن کوئی بھی ایک ڈیٹا آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہو جیس کے لیے لیئر فارم کے لیے تو آپ اس ٹول بار میں کنورژن ٹول ادھر آپ کر سکتے ہو. پی ڈی ایف ہو گئے جتنے بھی آپ امیج ہو گئے کہ ایم ایل ہو گئے تو آپ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل اگر میں ادھر کیمل سے کروں لیئر فارم تو ہمارے پاس ان پٹ ہمارے پاس ڈسکٹاپ میں ہے جیولوجی سافٹ ویئر پریکٹس جو ہم نے پریکٹس کیا ہے. تو ابھی یہ ذرا کنورٹ کرے گا ٹائم لیتا ہے اس میں. یہ ہمارے پاس کنورٹ ہو گیا. اس کا جو آؤٹ پٹ سورس ہے وہ سی میں ہے جہاں ہمارے پاس ار جی آئی سے. تو آپ اس ادھر چینج نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سے آپ کو فولڈر میں آؤٹ پٹ چاہیے. تو اگر میں اس کو اوکے کر دوں تو ابھی یہ ہمارے پاس یہ لیئرز آ جائیں گے. یہ ہمارے پاس لیئرز آ گئے. جو کام ہم نے ادھر کیا تھا گوگل ارتھ پر یہ والے جو براؤن ایریا ٹرینچ فارمیشن یہ جوریسک کے راک پیلیسین کے راک یہ ہمارے پاس وہی جو انٹیکلائن کے جو اولڈر پرمین راک سے ادھر ینگر پرمین راک یہ ہمارے پاس جوریسک کے راک. تو یہ ہمارے پاس لیئر فارم ہو گیا. ابھی اس میں ہم دوبارہ جا کر اور ڈیپ جو ڈیٹا ہے اس کو بھی ہم ادھر پلاٹ کریں گے. یہ ہم نے وہ ڈیپ ڈائریکشن اور ڈیپ ڈیٹا کے بھی ہم نے وہ کر لیا. اس جیس میں ذرا الٹا کام ہے. اگر آپ ماؤس کا ٹورڈز دی وہ کرو تو یہ ہمارے پاس زوم آؤٹ ہوتا ہے. ہم جتنے بھی سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں اس میں اگر آپ ایک ماؤس کو اندر کی طرف موو کرو تو یہ ہمارے پاس زوم ہوتا ہے مگر اس میں زوم آؤٹ ہوتا ہے. اس کو ہم اگر ماؤس کو جو اسکرول بار ہے اگر میں اپنی طرف کروں تو یہ پھر زوم ہوتا ہے. اور باقی جتنے بھی فار ایگزامپل اگر میں گوگل ارتھ میں اس کو یہ پھر زوم آؤٹ ہوتا ہے.
اگر میں اسکرول بار کو اپنی طرف کو یہ زوم آؤٹ ہوتا ہے، مگر جی آئی ایس میں ہمارے پاس زوم ان ہوتا ہے. اگر یہ اس میں ہمارے پاس اگر اسکرول بار کو میں اندر کی طرف کروں تو یہ ہمارے پاس زوم ان ہوتا ہے. اگر میں اس کو اسکرول بار کو اپنے باہر آؤٹ ورڈ کی طرف کروں تو یہ ہمارے پاس پھر زوم آؤٹ ہوتا ہے. یہ حد تک ویڈیو کو آف کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل یہ اس کے اوپر ہم پھر پلاٹنگ کریں گے کس طرح. اب میپ اس کے اوپر ہم بنائیں گے تاکہ ایک کمپلیٹ میپ ہمارے پاس آ جائے ایک موو سافٹ ویئر کے لیے، تاکہ پھر کراس سیکشن نکالے. اس کے اوپر ابھی ہم ایک پولیگونز بنائیں گے، شیپ فائلز بنائیں گے، ڈپ اینگل، ڈپ ڈائریکشن، ایک پراپر جو ہمارے پاس سیمبل ہے. فار ایگزامپل یہ والے جو سیمپلز ہیں یہ اچھا یہ میں نے آف کیا تھا. اس میں یہ والے جو سیمپل ہے کس طرح ہم اس کو اس طرح پراپر وائز وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میپ کا جو رول ہے اس کے مطابق آپ اس طرح نہیں دے سکتے. ایک ہمارے پاس ایک اچھی طرح ہمارے پاس ڈپ اینگل، ڈپ ڈائریکشن کا سیمبل ہونا چاہیے. پھر ہم اس کی ٹریسنگ کریں گے، وہ شیپ فائلز بنائیں گے، اور پھر ہم اس کا نارتھ ڈائریکشن کی طرف ہے ہمارے پاس نیچے اسکیل بار، لیجنڈز، ٹیکسٹ سب کچھ کریں گے. اور پھر آخر میں اس کو ہم گریڈ دیں گے، اس کے ڈیٹ لانگ دیں گے، اور ایک اچھا سا اس طرح میپ بنائیں گے تاکہ اچھا لگے. اور پھر اس کے بعد ہم اس طرح کراس سیکشن بنائیں گے، اسی میپ کا ایک لائن ڈرا کر کے کراس سیکشن بنائیں گے. تو یہ حد تک ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.